وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ ایران معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے۔ ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا اور اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر کا ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ آپ نے ہارمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی، پھنسے ہوئے جہاز گھر واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہارمز کو فوری طور پر بغیر ٹول ٹیکس کھولنا ہوگا۔ ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ سمندری بارودی سرنگیں فوری ختم یا ناکارہ بنائی جائیں۔ افزودہ ایٹمی مواد امریکہ اور IAEA کی نگرانی میں تباہ کیا جائے گا۔ اس معاملے میں فی الحال کوئی رقم کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ ابھی تک کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔ دونوں ممالک کے درمیان ابھی صرف پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ہماری تمام توجہ صرف جنگ بندی کروانے پر مرکوز ہے۔ ایران جوہری پروگرام سے متعلق کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی پہلی ترجیح خطے میں جاری کشیدگی اور جنگ کا فوری خاتمہ کرنا ہے۔ ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلق کوئی چیز معاہدے میں شامل نہیں۔ رائٹرز کا ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایٹمی مواد امریکہ کے حوالے کرنے کا ٹرمپ کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ فارس نیوز کے مطابق ایران امریکہ مجوزہ معاہدہ حتمی مرحلے میں پہنچ گیا۔ معاہدے کا متن ایران میں توثیق کے آخری مراحل میں ہے۔ معاہدے میں ایسی کوئی شک شامل نہیں کہ ایران آبِ ہارمز کھولے۔ آبِ ہارمز کھولنے کے دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔ معاہدے کے تحت ایران کے $12 ارب کے منجمد اثاثے بحال ہوں گے۔ امریکی اہلکار نے ایکزیوس سے گفتگو میں کہا کہ ایٹمی مواد سے متعلق ایران نے زبانی یقین دہانی کروائی ہے۔ لبنان میں سیز فائر بھی ایران سے معاہدے کا حصہ ہے۔ ایران نے پہلی بار جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کی ناکہ بندی میں نرمی بتدریج ہوگی۔ ایران پر عائد کسی بھی قسم کے اقدامات کو بتدریج واپس لیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران سے منسلک مزید نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان۔ محکمہ خزانہ کے مطابق نیٹ ورک نے دھوکہ دہی سے امریکی کمپنیوں سے ممنوعہ سامان حاصل کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایرانی حکومت اور فوج سے منسلک کرپٹو والیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق امریکہ $1 ارب کے ایرانی کرپٹو اثاثے ضبط کر چکا۔ کراچی بندرگاہ کے قریب کھلے سمندر میں 2 بحری جہاز ٹکرا گئے۔ کراچی پورٹ انتظامیہ کے مطابق جہاز حادثاتی طور پر ٹکرائے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تصادم گزشتہ رات MV نیوا اور MV پاپو کے درمیان ہوا اور حادثے کے باعث MV پاپو سے کنٹینر سمندر میں گر گئے۔ MV نیوا کو برتھ نمبر 5 پر لگا دیا گیا۔ انتظامیہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی کراچی پورٹ کے قریب بحری حادثے کی رپورٹ طلب۔ بندرگاہ پر بروقت رد عمل اور مؤثر انتظامات پر عملے کو خراج تحسین پیش۔ روس یوکرین پر ایک نئے اور بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی تمام شہریوں کو اپنی زندگیوں کے تحفظ کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ ملکی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے عوام کو ہر وقت الرٹ رہنا ہوگا۔ روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرینی عوام کو متحد ہونا پڑے گا۔ روس کے خلاف فوجی خطرہ بننے والا ہر مقام ہمارا جائز اور قانونی ہدف ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور کبھی انکار نہیں کیا۔ یورپی سیاستدانوں کا روس پر جارحیت کا الزام سراسر اور سفید جھوٹ ہے۔ ہماری بہادر افواج ہر محاذ پر روزانہ کی بنیاد پر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم ملک کی دفاع کے لیے اپنے فضائی دفاعی نظام کو مزید مضبوط بناتے رہیں گے۔ آبِ ہارمز کی ناکہ بندی۔ ایران چین کے ساتھ تجارت کے لیے ریلوے راستوں کا رخ کرنے لگا۔ دی ڈپلومیٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ٹرین کے ذریعے چین کو تیل کی سپلائی سے ایران کا برآمداتی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ زمینی راستہ تہران کے لیے محدود سہولت ہے مگر سمندری تجارت کا متبادل نہیں۔ ایران کو سمندری راستوں کی بندش کے باعث شدید معاشی اور برآمداتی مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹرین کے ذریعے ترسیل کے اخراجات سمندری راستے کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہیں۔
امریکہ میں مہنگائی کا طوفان، اشیاء ضروریہ عوام کی پہنچ سے باہر۔ کنزیومر پرائس انڈیکس میں مہنگائی کی شرح 3.8% تک پہنچ گئی۔ افراط زر مئی 2023 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 2023 کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں 28.4% کا غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پروڈیوسر پرائس انڈیکس میں 6% اضافہ۔ سروسز کے شعبے میں مہنگائی ستمبر 2025 کے بعد بلند ترین سطح پر ہے۔ رہائشی اخراجات میں مہنگائی کی شرح 3.3% اور توانائی کے شعبے میں مہنگائی 17.9% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی عدالت کا کینیڈی سینٹر فار دی پرفارمنگ آرٹس سے صدر ٹرمپ کا نام ہٹانے کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا کہ سائنسز اور سرکاری مواد سے ٹرمپ کا نام 14 دن کے اندر ہٹایا جائے۔ واشنگٹن کے ثقافتی مرکز کا نام صرف کانگریس کی منظوری سے ہی بدلا جا سکتا۔ ترجمان کینیڈی سینٹر کا فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی تصدیق کا ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا۔ ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ امریکہ ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف نے کہا، ہم رعایتیں مذاکرات سے نہیں بلکہ میزائلوں سے لیتے ہیں۔ ہمیں کسی ضمانتی الفاظ پر بھروسہ نہیں، ہمارے لیے صرف عمل ہی پیمانہ ہے۔ دوسرا فریق قدم نہیں اٹھاتا تو ہم بھی کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ کسی معاہدے کا اصل فاتح وہی ہوتا ہے جو اگلے دن کی جنگ کے لیے زیادہ تیار ہو۔ صدر ٹرمپ نے ممکنہ ایران معاہدہ اسرائیل اور اتحادیوں سے شیئر کر دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کا دعویٰ، مسودے کے مطابق آبنہ ہرمز کھلے گی، امریکی ناکہ بندی ختم ہوگی، ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $12 ارب ریلیز کیے جائیں گے۔ آبنہ ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز۔ چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ دی نیو یارک پوسٹ کے مطابق ایران امن معاہدے میں $300 ارب کا سرمایہ کاری فنڈ شامل۔ ایران نے اس رقم کو جنگی نقصانات کے ازالے یا تاوان کے طور پر مانگا۔ ایران کے مطابق جنگی نقصانات کا تخمینہ $300 ارب سے $1 ٹریلین ہے۔ امریکی حکام اسے تاوان کے بجائے بین الاقوامی سرمایہ کاری فنڈ کا نام دیں گے۔ امریکہ اس فنڈ کو نرم انداز میں عالمی سرمایہ کاری کے طور پر سہولت دے گا۔ ایران امریکہ معاہدے کی امید، تیل کی قیمتیں نیچے آنے لگیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت $381.78 فی لیٹر مقرر، ڈیزل $380.78 فی لیٹر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عوام کو ریلیف دینا میری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ادھر عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمتوں میں گراوٹ، امریکی خام تیل 87 اور برطانوی برنٹ $92 فی بیرل پر آ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، تہران اور مسقط کے درمیان علاقائی استحکام اور خود مختاری کے تحفظ پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور اور ایران امریکہ امن معاہدے پر بات چیت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی بھی خطرے کے خلاف عمان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ عمان کے ساتھ آبنہ ہرمز اور اس کے مستقبل کے انتظام پر گفتگو ہوئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی عمان کو امریکی دھمکیوں کی شدید مذمت۔ اسماعیل بقائی نے امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے عمان پر پابندیوں کی دھمکی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام خود مختار ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ طرز عمل امریکہ کے سیاسی رویوں کی اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنما جنید اکبر کو ساتھیوں سمیت حراست میں لینے کے بعد گلگت بدر کر دیا۔ خضر میں پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی کو چمرداس چیک پوسٹ پر روکا گیا۔ جنید اکبر ریلی میں شرکت کے لیے گلگت بلتستان گئے تھے۔ پولیس نے صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر اور ان کے ساتھیوں کو چیک پوسٹ سے حراست میں لیا تھا۔ جنید اکبر کی گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کا تھانے کے باہر احتجاج۔ جنید اکبر نے کہا، مجھے کہا گیا کہ آپ کے پاس این او سی نہیں ہے، واپس چلے جائیں۔
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की जुनैद अकबर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत, कहा इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल धांधली है, गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैयों से नफरतें बढ़ती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा गिलगित बल्तिस्तान को नो गो एरिया नहीं बनने देंगे।